खाना काबा की तमीर कब और किसने की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खाना काबा महज एक इमारत नहीं बल्कि ज़मीन पर तौहीद की अलामत, रूहानियत का मरकज़ और इंसानियत की बंदगी का पहला निशान है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक सबसे पहला घर जो लोगों के लिए मुकर्रर किया गया वही है जो मक्का में है, बाबरकत है और सारे जहानों के लिए हदायत है। इस्लामी मौरखीन और मुफस्सिरीन का इत्तफ़ाक़ है कि खाना काबा की सबसे पहली बुनियाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हाथों रखी गई। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से ज़मीन पर भेजा तो वो मक्का के करीब मौजूद पहाड़ों के दरमियान उतरे। रवायात के मुताबिक जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर इस जगह की निशानदही की जहां आसमानों में बैतुल मामूर वाक़िया है। यही वो मकाम था जहां हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि वो अल्लाह के लिए एक घर तामीर करे। अहादीस के मुताबिक बैतुल मामूर आसमानों में फ़रिश्तों का किबला है। रोज़ाना 70,000 फ़रिश्ते इसमें इबादत के लिए दाखिल होते हैं और वापस नहीं आते। इसके बिल्कुल नीचे ज़मीन पर खाना काबा वाक़िया है। गोया ज़मीन और आसमान के दरमियान ये एक रूहानी रबत है। बाज़ रवायात के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की बुनियाद पत्थरों से नहीं बल्कि मिट्टी और कंकरियों से बनाई। ये इमारत बहुत सादा थी, बगैर छत के और बगैर दीवारों के। सिर्फ निशानात थे जो इबादत की जगह ज़ाहिर करते थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और इनकी औलाद यहाँ इबादत करते रहे। इमाम इब्न कसीर अपनी तफसीर में बयान करते हैं कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आए तो अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के ज़रिए इनके लिए काबा की जगह मुतय्यन की। यही वो पहला मौका था जब ज़मीन पर तवाफ़ की इबादत अदा की गई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद इनके बेटे हज़रत शीश अलैहिस्सलाम ने काबा की जगह को महफूज रखा और इबादत का सिलसिला जारी रहा। ये जगह नस्ल दर नस्ल अंबिया के लिए मरकज़ इबादत बनी रही। ताहम जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में तूफ़ान नूह आया तो ज़मीन के तमाम निशानात मिट गए। खाना काबा की इमारत भी पानी में बह गई, सिर्फ इसकी बुनियादें बाकी रह गई जिन्हें फ़रिश्तों ने आसमानी निशानात से महफूज रखा। इमाम तबरी लिखते हैं, तूफ़ान नूह के बाद ज़मीन पर काबा के आसार ख़त्म हो गए मगर इसकी जगह महफूज रही। इसीलिए बाद के अदवार में जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मक्का में इबादत खाना तामीर करने का हुक्म मिला तो फ़रिश्तों ने इन्हें वही जगह दिखाई जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तमीर की जगह थी। ये वो तामीर है जिसे कुरान मजीद ने भी तफसील से बयान किया है और जिससे खाना काबा को वो शनाख्त मिली जो आज तक कायम है। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी अहलिया हज़रत हाजरा और 9 मौलूद बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का की वादी में छोड़ आए, एक ऐसी जगह जो उस वक्त बिल्कुल सुनसान थी, ना कोई दरख्त ना पानी। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की दुआ और जदोजहद के नतीजे में ज़मज़म का चश्मा जारी हुआ। यही चश्मा बाद में खाना काबा की तमीर के लिए मरकज़ी अलामत बन गया। जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हुए तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मेरे लिए मेरे घर को पाक करो ताकि तवाफ़ करने वाले, रुकू और सजूद करने वाले इसमें इबादत करें। ये वो लम्हा था जब ज़मीन पर खाना काबा की बाकायदा तमीर का आगाज़ हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों ने मिलकर खाना काबा की दीवारें उठाई। रवायात के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पत्थर रखते जाते थे और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम इन्हें देते जाते थे। दोनों बाप बेटा ये दुआ पढ़ते जाते थे, ऐ हमारे रब, हमसे ये अमल कबूल फरमा, बेशक तू सुनने वाला और जानने वाला है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब दीवारें मुकम्मल कर चुके तो फ़रिश्तों ने इन्हें हजर अस्वद ला कर दिया। ये पत्थर जन्नत से आया हुआ था जो शुरू में सफ़ेद था मगर इंसानी गुनाहों के सबब स्याह हो गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसे खाना काबा के मशरकी कोने में नस्ब किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तमीर करदा इमारत तकरीबन 9 ज़रा ऊंची थी, बगैर छत के और इसका दरवाज़ा ज़मीन की सतह पर था।
یہ عمارت آج کی نسبت کچھ مختلف شکل رکھتی تھی۔ تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا کہ لوگ حج کے لیے آئیں۔ قرآن کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لوگوں میں حج کا اعلان کرو، وہ تمہارے پاس آئیں گے، پیدل بھی اور ہر قسم کے اونٹوں پر سوار ہو کر بھی۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کی سنت قائم کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد یہ گھر ان کی نسل میں عبادت اور توحید کا مرکز بن گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکے کا نگہبان بنایا گیا اور قبیلہ جرہم ان کے ساتھ آباد ہوا۔ وقت کے ساتھ ساتھ سیلابوں، بارشوں اور گرمی نے کعبہ کی دیواروں کو نقصان پہنچایا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تقریباً 35 سال تھی، تب مکہ میں ایک شدید سیلاب آیا جس نے کعبہ کی دیواریں گرا دیں۔ قریش مکہ نے فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ انہوں نے شرط رکھی کہ اس تعمیر میں صرف پاک مال استعمال کیا جائے، یعنی سود، چوری یا ظلم سے حاصل مال شامل نہ ہو۔ ہر قبیلے کو خانہ کعبہ کا ایک حصہ تعمیر کرنے کا ذمہ دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس تعمیر میں شریک ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے پتھر اٹھائے۔ جب عمارت مکمل ہوئی تو سب سے اہم مرحلہ آیا، حجر اسود کو نصب کرنے کا۔ قریش کے قبائل میں جھگڑا ہو گیا کہ کون سا قبیلہ اسے اپنی جگہ پر رکھے۔ یہ جھگڑا خون ریزی تک پہنچنے والا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخر کار سب نے اتفاق کیا کہ جو سب سے پہلے صبح کعبہ کے دروازے سے داخل ہوگا وہ فیصلہ کرے گا۔ سب کی نگاہیں دروازے پر تھیں اور سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے۔ سب نے خوشی سے کہا، یہ امین آ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر بچھائی، اس پر حجر اسود رکھا اور ہر قبیلے کے سردار کو کہا کہ وہ چادر کا ایک کونا پکڑیں۔ سب نے مل کر پتھر کو اٹھایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اسے جگہ پر نصب کر دیا۔ یہ واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دانش مندی، عدل اور نبوت سے قبل کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ سن 64 ہجری میں مکہ مکرمہ پر اموی خلیفہ یزید بن معاویہ کے لشکر نے حملہ کیا۔ اس موقع پر خانہ کعبہ کو منجنیقوں سے نشانہ بنایا گیا، آگ لگی اور عمارت کا ایک بڑا حصہ تباہ ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، جو اس وقت مکہ کے ولی اور خلیفہ کے طور پر تسلیم کیے جاتے تھے، انہوں نے ارادہ کیا کہ خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایات کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا تھا، اے عائشہ، اگر تمہاری قوم ابھی جاہلیت سے قریب نہ ہوتی تو میں کعبہ کو گرا کر اسے ابراہیم کی بنیادوں پر دوبارہ تعمیر کرتا اور اس میں 2 دروازے بناتا، ایک داخلے کے لیے اور ایک نکلنے کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اسی فرمان کی بنیاد پر کعبہ کی تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے پرانی دیواروں کو مکمل طور پر گرا دیا اور نئے سرے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر عمارت اٹھائی۔ اس بار عمارت کو زیادہ اونچا اور مضبوط بنایا گیا۔ تعمیر مکمل ہونے کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر نے 7 دن تک کعبہ کے گرد خوشبو جلائی۔ انہوں نے لوگوں کو بلا کر خانہ کعبہ کا نیا دروازہ دکھایا اور حج کی رسومات بحال کی۔ یہ تعمیر اس وقت تک قائم رہی جب تک عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت نہیں ہوئی۔ آپ کی شہادت کے بعد اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف کو حکم دیا کہ وہ خانہ کعبہ کو پہلی قریش والی شکل میں واپس لائیں۔ حجاج نے مکہ پہنچ کر عبداللہ بن زبیر کی تعمیر کا کچھ حصہ منہدم کر دیا۔ یہ تعمیر آج تک تقریباً اسی ساخت میں برقرار ہے، البتہ بعد کے ادوار میں مرمت اور تزئین کے کئی مراحل آئے۔ اس کے بعد عباسی خلفاء نے خانہ کعبہ کی بیرونی دیواروں، دروازوں اور چھت کی مرمت کروائی۔ ان ادوار میں زائرین کی سہولت کے لیے مطاف کو کشادہ کیا گیا۔ پانی کے بہاؤ سے بچاؤ کے لیے نالیاں بنائی گئی۔ سال 1629 میں ایک بڑا سیلاب آیا جس نے کعبہ کی دیواروں کو گرا دیا۔ اس وقت کے عثمانی سلطان مراد چہارم نے حکم دیا
کہ خانہ کعبہ کو دوبارہ پہلی طرز پر تعمیر کیا جائے۔ بعد میں یہ سلسلہ شاہ عبدالعزیز ال سعود کا دور جب 1932 میں مملکت سعودی عرب قائم ہوئی تو شاہ عبدالعزیز نے خانہ کعبہ کی حفاظت، صفائی اور اطراف کی بہتری کو اپنی اولین ترجیح بنایا۔ کعبہ کے ارد گرد کے علاقے میں مسجد الحرام کی باقاعدہ توسیع شروع کی گئی۔ شاہ سعود، شاہ فیصل اور شاہ خالد کے ادوار 1950 سے 1970 کے درمیان مسجد الحرام میں جدید ستون، برقی روشنی، آب رسانی اور زمزم کے کنووں کی تعمیر نو کی گئی۔ طواف کے حصے کو سنگ مرمر سے ڈھانپا گیا۔ 1980 میں شاہ فہد نے خانہ کعبہ کی عظیم توسیع کا آغاز کیا۔ اندرونی حصے کی تزئین نو، دیواروں پر سونے کے کلمات اور کعبے کے دروازے کو خالص سونے سے تیار کیا گیا۔ یہ دروازے آج بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہیں۔ 2007 میں سب سے بڑی توسیع شروع ہوئی۔ مسجد الحرام کو اتنا وسیع کیا گیا کہ بیک وقت 20 لاکھ سے زائد افراد طواف و نماز ادا کر سکیں۔ نئے مطاف منصوبے کے ذریعے طواف کا رقبہ 3 گنا بڑھا دیا گیا۔ موجودہ دور میں 2015 کے بعد مسجد الحرام کی جدید ترین توسیع کی گئی۔ صفا مروہ کے درمیان راستہ، اوپر کی منزلوں پر طواف اور ایئر کنڈیشن راہداروں کی تعمیر مکمل کی گئی۔ یہ تمام اقدامات کعبہ کی خدمت کے جذبے کے ساتھ انجام دیے گئے۔ ایک پیشن گوئی: خانہ کعبہ کی تقدیس و قیامت سے قبل اس کا انہدام۔ اسلامی احادیث کے مطابق قیامت سے قبل ایک ایسا وقت آئے گا جب کعبہ کو حبشہ ایتھوپیا کے ایک شخص کے ہاتھوں منہدم کر دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کعبہ کو ایک حبشی پتلا شخص گرا دے گا جس کے دونوں ٹخنے چھوٹے ہوں گے۔ وہ اس کے پتھر ایک ایک کر کے نکالے گا یہاں تک کہ زمین برابر ہو جائے گی۔ علماء کرام کے مطابق یہ واقعہ قیامت کے قریب اس وقت پیش آئے گا جب زمین پر کوئی حاجی یا طواف کرنے والا باقی نہیں رہے گا، یعنی جب ایمان کا نور بجھ چکا ہوگا، تب اللہ تعالیٰ اس گھر کی ظاہری عمارت کو اٹھا لے گا۔ خانہ کعبہ کی تاریخ انسان کی پوری روحانیت جدوجہد کی تاریخ ہے۔ یہ عمارت کبھی پتھروں سے نہیں بلکہ ایمان، قربانی اور اخلاص سے تعمیر ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اطاعت سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بصیرت سے لے کر خلفاء اور مسلم سلاطین کی خدمت تک، کعبہ ہمیشہ اللہ کی وحدانیت کا نشان رہا ہے۔ آج جب دنیا کے کونے کونے سے لاکھوں مسلمان طواف کرتے ہیں تو یہ صرف ایک عمارت کا طواف نہیں بلکہ انسانی اتحاد اور روحانی مرکزیت کا مظہر ہے۔ خانہ کعبہ صرف پتھروں کی عمارت نہیں بلکہ انسان اور خدا کے درمیان ایک ابدی عہد کا نشان ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں زمین آسمان سے جڑتی ہے، جہاں دعا قبول ہوتی ہے اور جہاں سے توحید کا پیغام تمام نسلوں تک پہنچتا ہے۔ تو یہ رہی آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، کومنٹ کریں، شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔